سال ہم اس کو 191 ارب روپے میں لے گئے، اور یہ مطلب انپریسیڈنٹ ہے. اور یہ جو ہے کسی صوبے کا اگر آپ بجٹ کی پرسنٹیج کا تخمینہ دیکھیں تو اس کے قریب قریب بھی نہیں آتا. یہ ہمارا 7% ہمارا صرف بجٹ کا سیکیورٹی میں اس دفعہ جائے گا. اور یہ ہمیں دینا ہے اس لیے بھی ہے، ایک تو ہم نے اس صوبے کو محفوظ کرنا ہے، اور اس صوبے کے تھرو پورے پاکستان کو محفوظ کرنا ہے، پھر اپنے پولیس والوں کو بھی محفوظ کرنا ہے. پچھلے سال ہم نے پولیس والوں کے ریکارڈ الاؤنسز اور یہ تمام چیزیں اس کو بھی بہتر کیا. ابھی بھی جو ہے ان کی ڈیمانڈز بہت ساری ہیں جو ہم ساتھ ساتھ ابھی ہم نے پریزن کا کیا، آپ نے دیکھا ہوگا کل 10 الاؤنسز اور ہم نے کی. تو ہمیں کہیں سے وہ سپورٹ بھی نہیں ہے. اب اس کے باوجود اسی پاکستان میں ہم آپریٹ کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنے جو ہمارے اون سورس ریونیو ہے جس میں نہ نیٹ ہیڈل پروفٹ یا اسٹیٹ ٹرانسفر شامل نہیں ہے. حالانکہ یہ بھی ایک صوبائی محصولات ہے. یہ بار بار مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس کو ہم وفاقی محصولات کیوں بولتے ہیں، کیوں ہم اس کو کاؤنٹ کرواتے ہیں کہ جی وفاق سے ٹرانسفر ہوئے ہیں پیسے. یہ تو صوبائی محصولات ہیں نا. یہ اگر ہمیں NHP ملتا ہے اور اگر ہمیں جو ہے آئل کی رائلٹیز ملتی ہیں، تو اگر اس کو ہم شامل کریں تو پھر ہمارا جو ہے 10% سے زیادہ ہمارے اپنے محصولات ہیں. لیکن ابھی اس میں یہ کیونکہ فارمیٹ ایسا بنا ہوا ہے، اس فارمیٹ کو آگے ہم انشاءاللہ ریویو کر کے اس کو بہتر کر لیں گے. تو ہمارے اس سال صوبائی محصولات جو ہیں 150 ارب کے قریب پہنچے. اور ہم نے جو آج سے 2 سال پہلے جب اس کو پک اپ کیا تھا تو 65 یا 66 ارب، 70 ارب سے کم تھے، 63 تھے. اور الحمدللہ اس سال 150 ارب پہ ہم پہنچے 2 سالوں میں. اور اس میں ہم نے اگر آپ 2 سالوں کے ہمارے ٹریک ریکارڈ اٹھا لیں، ہم نے ہر چیز کے ٹیکس کو بھی کم کیا. ہم نے سیلز ٹیکس کے ریٹ کو بھی کم کیا، ہم نے جو ہے پراپرٹی ٹیکس کو بھی آدھا کیا، ہم نے ہر چیز کو کم کیا. اس دفعہ کی بھی آپ بجٹ میں دیکھ لیں تو ہم نے کوئی نئی چیزیں نہیں ایسی لگائی. ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی پیٹرول پمپ کی لائسنس کی فیس جو ہے اگر 25,000 تھی تو وہ 30,000 ہو گئی ہو، اس طرح کر کے. لیکن کوئی ہم نے دباؤ نہیں ڈالا. اس کے باوجود ہم نے 150 ارب پہ اس دفعہ پہنچے. اور اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی، اور جو ہم نے سیکھا یہ وقت کے ساتھ سیکھا، کہ عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے لیکن اگر اس سے جائز ٹیکس مانگو. اگر آپ اسے ناجائز ٹیکس مانگو گے اور بہت زیادہ شرح لگاؤ گے، اتنی زیادہ چوری ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پلفریج ہوگا، اور جو ہے لوگوں کو بھی نقصان ہوگا اور حکومت کو بھی نہیں ملے گا. اور دوسری چیز ہم نے کیا کہ مینول سے ہم جو ہے آٹومیٹک بولو ڈیجیٹل ہونا شروع ہو گیا. اور ڈیجیٹل کا بہت فائدہ ہو گیا. بہت سارے لوگ اب جو ہے آن لائن اپنی بہت سارے ٹیکسز بھر دیتے ہیں. آرمز کا لائسنس ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے. اس طرح ہم نے جو ہے آج سے 2 سال پہلے ہماری صرف 4 سروسز تھی. اس وقت خیبر پختونخوا جو ڈیجیٹل پیمنٹس میں پورے پاکستان میں 2 سالوں میں سب سے آگے ہو گیا. میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ہمارے IT ڈپارٹمنٹ کو، ہمارے ACS جنرل کو، CS آفس کو. اور اس میں فائنینس کا بھی ایک جو پورا اس کو پیچھے لیڈ کر رہا تھا ہمارے جو KPRMP اور یہ سپیڈ. تو یہ ایک ہماری اس کی وجہ سے یہ کوئی مطلب کمال ہم نے نہیں کیا، ہمارے ریونیوز میں جو ہے بڑا انکریز آیا. اور وہ 150 ہمارا ٹارگٹ تھا 129. پچھلے سال ہم نے 92 یا 93 ارب کلیکٹ کیے تھے، 129 ارب کا ٹارگٹ تھا، اور ہم الحمدللہ 150 ارب میں پہنچے. اب اس میں جو کارکردگی اگر آپ دیکھیں تو ایکسائز ڈپارٹمنٹ 114% اس نے اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے کلیکٹ کیا، 8.55 ارب روپے. پھر اس کے علاوہ بورڈ آف ریونیو 102% ٹیکسز آدھے کیے، اس نے بھی اپنے جو ہے 100 ریوائز ٹارگٹ سے اس نے اوپر کیا. جو سب سے زیادہ پھر انرجی اینڈ پاور میں ہے، ہمارے 16 ارب روپے کلیکٹ ہوئے، 112% اس میں اضافہ ہوا. جو سب سے زیادہ پھر کیپرا میں آپ کو پتا ہوگا کہ افغانستان کا بارڈر کلوز کیا ہوا ہے اکتوبر سے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہمارا رک گیا ہے. پچھلے سال ہم نے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو ہے وہ جو کلیکٹ کیا تھا وہ کیا تھا 11.2 ارب روپے. 8 مہینے سے بارڈر بند ہے، وہ کم ہو کے 5 ارب ہو گیا. اس کے باوجود کیپرا نے اس سال تقریباً 54 ارب روپے جمع کیے، 53.71 بلین. اور ٹیکسز کم کر کے کیا. کسی بھی میرج ہال پہ بھی ٹیکسز کم کر دیا، ہر جگہ ہم نے ٹیکسز کم کیے. کریڈٹ کارڈ پہ 6%، پاکستان کا سب سے کم ترین ٹیکس ہے یہاں پہ. تو یہ وجہ عوام کو اور ہمارے اندر اعتماد بحال ہوا. کیپرا کی بھی پرفارمنس سب کے سامنے ہے. پھر جو سب سے زیادہ جو سٹار پرفارمنس ہوئی ہے وہ فائنینس نے کی ہے. اور وہ فائنینس نے کیسے کی ہے؟ فائنینس نے اپنے لیے خود کبھی فائنینس کا 1-2 ارب روپے سے اوپر ریونیو کا ٹارگٹ نہیں ہوتا تھا.
فائنانس نے اپنے لیے ٹارگیٹ رکھا تھا 17.5 ارب. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب رکھا تھا تو یہ وقاص صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ میں کہا سر 17.5 ارب روپے یہ کہاں سے کریں گے. میں کہا اللہ کرائیں گے انشاءاللہ، ہم کریں گے انشاءاللہ، اس کو کراس کریں گے. تو آئی تھنک کہ ہم اس میں 34 بلین ہم نے کیا. ہم نے کیا کیا، جو ہمارے پاس جو اخراجات کے پیسے جو ہم نے جو یعنی کہ مثال ہے کہ ابھی 15 دن بعد اگر تنخواہ دینی ہے یا 20 دن بعد ہماری قسط آ گئی ہے، تو ہم ہر اس پیسے کی اپرچونٹی کاسٹ ہم جو ہے اس کو انویسٹ کر دیتے ہیں، تاکہ وہ ٹائم جب تک اس کے ٹائم تک ہم پیمنٹ نہ کر رہے ہوں تو ہمیں اس جو ہے پروفٹ آ جائے. تو ہم نے اب اس چھوٹی انٹرونشن سے دیکھیں 34 ارب روپے کا اضافہ کیا ہے. تو یہ جو ہے اگلے سال کا بھی ہم نے ٹارگٹ کچھ ایسے ہی رکھا ہے. اگر ہمارے پاس پیسے بچ گئے تو انشاءاللہ اس کو کراس کریں گے. تو ہمارا جو 150 ارب روپے جو ہے ہمارا اون سورس ریونیو میں کلیکٹ ہوا. اور دوسری طرف وفاقی حکومت نے 14,130 ارب کا ٹارگٹ رکھا تھا، وہ 13,000 ارب. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دونوں جو ہے سیم انوائرمنٹ میں کام کیا، اس کا فرق یہ ہے. اب جو اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ گندم پہ جو ہے بہت زیادہ مسائل آ گئے ہیں، اور گندم کے مسائل اس طریقے سے آ گئے ہیں کہ سیزن کی ابتدا میں ہی گندم نہیں ہے. ہمارے لیے تو سیزن ہونا نہ ہونا ویسے ہی برابر ہوا ہوا تھا، کیونکہ پنجاب سے جو ہے انہوں نے ایک غیر اعلانیہ پابندی لگائی ہوئی تھی. اور وہ اب کل دیکھیں کہ کل دنیا کے سامنے آ گیا کہ اسلام آباد کی انہوں نے فلور مل کا آٹا بند کر دیا تھا. اب وہ کل انہوں نے ڈان کی خبر پڑھا تھا میں، اس کو کھلوایا ہے وزیر اعظم صاحب کی انٹرونشن سے. اب اس وقت جو گندم کی پوزیشن یہ ہے کہ 4,700 4,800 روپے من، اور تقریباً 11,800 900 روپے 100 کلو کا ریٹ ہے. ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ سب سے پہلے اویلیبلٹی دین پرائس. اگر چیز ہی نہیں اویلیبل ہوگی تو پھر پرائس تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. تو ہم نے جیسے ایک پالیسی تھی 3,500 روپے من والی، اس پہ گندم کا ریٹ جو جب ہم نے کسانوں سے مانگا تو ہمیں گندم نہیں مل سکی. تو پھر ہم نے پاسکو سے پہلے سے ہی اس کو فورسی کرتے ہوئے ایک معاہدہ کر کے رکھا ہوا تھا کہ اگر ان کیس نہیں ہو تو ہمیں پاسکو سے ملے. تو پاسکو سے ہمیں 2.25 لاکھ ٹن گندم آ رہی ہے، اور ایک 50,000 ٹن کا اضافی وہ ہوا. اور پالیسی یہ تھی کہ ہمارے جتنے گودام ہیں سرکاری گوداموں کی جو گنجائش 3,85,000 ٹن کی ہے، یہ سارے جب گندم آ جائے گی، اور جو پرانی گندم ہے تو ہم پورے سرکاری گودام چھت تک ہمارے بھرے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے ابھی میں نے رقم بھی جاری کی ہے 15.6 ارب روپے 30 جون کے ڈیٹ پہ، تاکہ یہ پاسکو کہیں آگے پیچھے گندم نہ ہو جائے. تو پہلی دفعہ کے پی کی تاریخ میں کے پی کے جو سرکاری گوداموں کے گندم جو ہے چھت تک بھرے ہوں گے، لیکن وہ بھی ناکافی ہے کیونکہ وہ 6% بھی ہماری کنزمپشن کا نہیں ہے. بہرحال اب یہ جو ہے آج کل میٹنگز ہو رہی ہیں، اب حکومت امپورٹ کھولتی ہے کیا کھولتی ہے. اب تو پنجاب اور سندھ میں بھی جو ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے شرجیل میمن صاحب جب شفیع جان صاحب کو تو نہیں دکھایا انہوں نے، لیکن شرجیل میمن صاحب کو دکھا رہے تھے. اب ہمیں بھی نہیں پتا ہمیں دکھا رہے ہیں کہ نہیں. تو وہ جو ہے ایک ملک میں بحران آ گیا ہوا ہے. اب اس پہ کیا، اور یہ 4 سال میں تیسری دفعہ بحران ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. ہمیں پنجاب سے اب بھی پرابلمز آ رہی ہیں، اور بلکہ آخری جب ایک میٹنگ ہوئی وفاقی طرز پہ تو وہاں پہ بلوچستان والوں نے کہا کہ جب کے پی والوں نے کوشش کی کہ سندھ سے گندم خرید کے لے کر آئی جائے کے پی میں، تو وہاں پہ بھی پنجاب نے جو ہے اس پہ ہرڈلز کریٹ کیے. تو وہ ہمیں مہنگی اس لیے 3 گنا زیادہ ہاں، رینٹ دینا پڑتا تو وہ جو کرایہ الگ، یہ تمام چیزیں. یہ دوسری چیز تھی. پھر تیسری چیز یہ کہ جو جیسے میں نے آپ لوگوں کو پریس کانفرنسز میں بولا تھا، اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ جو ہے جو نیشنل اکنامک کونسل کی باقاعدہ منٹس میں یہ چیز ریفلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ اس دن بات تو ہوئی تھی، وہ منٹس میں بھی باقاعدہ جو ہے ہم چیف منسٹر صاحب نے ریکویسٹ کی تھی کہ اس کو منٹ کر دیں. تو اس میں منٹس میں بھی یہ چیز آ چکی ہوئی ہے کہ 6 ماہ کے اندر صوبے، اگر یہ نیا این ایف سی پہ کنسنسس نہیں ہوتا تو 6 ماہ کے بعد وزیر اعظم صاحب جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائز کر دیں گے کہ وہ آرڈیننس جاری کر دیں، اور خیبر پختونخوا کا جو مرج اضلاع کا جو شیئر ہے وہ ہمیں ملنا شروع ہو جائے. یہ بہت بڑی جسے کہتے ہیں کامیابی ہے. اور یہ آج کی پریس کانفرنس میں یہ اس لیے کی ہے، اور آگے بھی ہم کریں گے کہ یہ یاد دہانی کراتے رہیں کہ یہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اس کو آپ نے پورا کرنا ہے. یہ آج سے پہلے تک کبھی نہیں ہوا تھا، اور یہ باقاعدہ اب نیشنل اکنامک کونسل کی منٹس میں یہ چیز آ چکی ہوئی ہے.
اب بہرحال اب حکومت کا اس سال کا 15,260 ارب کا ٹارگٹ ہے. پچھلے 2 سالوں میں جو ہے 1,000 ارب روپے، ہر 1,000 ارب میں ہمیں 90 ارب روپے کم آتے ہیں وفاق سے. تو ہم اپنے جو بجٹس جو ہم بناتے ہیں وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کے بجٹ بنائیں کہ اگر وفاق کی آمدنی کم ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے جو اخراجات ہم زیادہ اعلان کر دیں تو ہم بہت بڑے خسارے میں آ جائیں. تو اب الحمدللہ ہم نے اپنی پوزیشن بھی بہتر کر لی ہے، ہمارے پاس بفرز بھی آ گئے ہیں. تو ان کیس اگر خدا نہ خواستہ وفاقی حکومت اس سال بھی اپنے ٹارگٹ پہ کہیں نیچے اوپر ہوتی ہے، جو نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو ابھی آئی ایم ایف نے تو 3.7% اگلے سال کی گروتھ کی بات کر رہے ہیں. اگر ایسی چیز ہوتی ہے تو وی آر آل سیٹ کہ ہم اس کو جو ہے اس شاک کو اس طرح ہم نے نکالا ہے برداشت کریں گے. اور 182 ارب کا ہم نے جو اس سال اون سورس ریونیو کا ٹارگٹ رکھا ہے، تو میں اب اور زیادہ کانفیڈنٹ ہو گیا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی اس سال حاصل کریں گے ود دا ہیلپ آف ڈیجیٹلائزیشن، مڈل مین کا کم سے کم رول، فیسیلیٹیشن، یہ تمام چیزیں. بس اس کے بعد میں آخری چیز یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اور ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے جب آپ کے مالی وسائل اچھے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک کانفیڈنس دیتے ہیں، آپ کرتے ہیں. ہمارا جو ہے ٹریک ریکارڈ 2 سالوں کا تنخواہ کا ٹائم ہے، اور بیچ میں ایسے مہینے آئے ہیں کہ ہم نے 13 دن کے فاصلے سے 2 تنخواہیں بھی دی ہیں عید کے دنوں میں اور اس طرح. اور اب ہم نے اس سال جو ہے ہماری جو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بھی جو ریلیزز ہیں اس کو ہم کوارٹرلی سے، پہلا سال ہم نے منتھلی کی تھی جب علی امین صاحب آئے تھے، ہم ہر مہینے کہ اس مہینے ہمارے پہ اتنے پیسے ہیں تو اب ہم کر دیتے ہیں، اتنے کر دیتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے کوارٹرلی کی تھی، اس سال ہم نے بائی اینول کر دیا، یعنی کہ 6 مہینے میں 2 دفعہ. اور 40% ریلیز جو ہے 1 گو میں ہم نے 14 یا 15 جولائی کو کر دیا. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جو کانٹریکٹرز ہیں ان کو انسرٹنٹی نہیں ہوگی، جب ان کی چیز ریلیز ہوئی ہوگی تو وہ کام سپیڈ سے کریں گے. دوسرا یہ کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک تو یہ چیز، اور دوسرا اس میں کہ مڈل مین کا بھی رول کم سے کم ہو جائے گا. تو یہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی جولائی میں ریلیز کی تھی. ابھی تک پاکستان میں کسی صوبے نے ڈیولپمنٹ ریلیز نہیں کی، کسی صوبے نے نہیں کی. اور جو وفاق سے جو ہمیں مرج اضلاع کے لیے جو ریلیزز آتی ہیں، اے آئی پی اور مرج اضلاع کی اے ڈی پی، وہ بھی ہمیں وفاق سے تو ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے اس کی بھی ریلیز کر دی اپنے پیسوں سے. تو دس از دا ڈفرینس وی ہیو کریٹڈ. اور یہ ڈفرینس کیسے کریٹ ہوا کہ جو ہم نے اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ ہم نے جو ہے وہ کی، اور الحمدللہ ہم نے کبھی کوئی کسی کی کٹوتی نہیں کی. ہم نے ریکارڈ پچھلے سال 195 ارب ہمارا ڈیولپمنٹ کا بجٹ تھا، ہم نے 240% کلوز کیے، فائنل نمبر اس کے آنے بھی. اگلے سال کا ہم نے 235 ارب کی اے ڈی پی رکھی ہے. شفیع جان صاحب بتائیں گے کیئر ٹیکر کے ان کا نمبر ہیں کہ کیئر ٹیکر کے دور میں کیا ہوتا رہا. تو یہ سارا کا سارا کیسے ہوا؟ کوئی ہم نے اپنے اخراجات آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے، الاؤنسز آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے، اپنے بجٹ کو آل ٹائم ہائی پہ لے کے گئے. صرف ڈسپلن، ڈیجیٹلائزیشن اور ریشنلائزیشن، ہم نے جو ہے فالتو پیسے نہیں خرچ کرنے دیے. ہم نے جو ہے جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ ویکنٹ پوزیشنز فل کی، جہاں پہ نہیں ہے اس کو روک کے رکھا تاکہ ہمارے بجٹس کنٹرول میں رہیں. اور یہ اسٹریٹجی ہماری آگے بھی رہے گی. اس کو آپ کوئی بھی نام دے دیں، کوئی اس کو سرپلس کا نام دے دیتا ہے، کوئی ڈیفیسٹ کا نام دے دیتا ہے. دس از آل فائنینشیل مینجمنٹ. اور یہ فائنینشیل مینجمنٹ اگر اچھی نہیں ہوگی تو پھر آپ پریشان ہوں گے. تو شارٹ ٹرم میں تو ہم نے اس صوبے کے شارٹ ٹرم میں بھی میں کہوں گا کہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم چیلنجز آر اسٹل دیر. اور اگر شارٹ ٹرم سے ہم میڈیم ٹرم کے اب ٹارگٹ نہیں کریں گے تو ہم پھر واپس شارٹ ٹرم کرائسس میں بھی آ جائیں گے. یہ بہت ضروری ہے. ابھی ہم نے کوئی پہاڑ نہیں سر کر لیے، ہم نے شارٹ ٹرم مسئلوں کو حل کیا. ابھی میڈیم اینڈ لانگ ٹرم چیلنجز آر اسٹل دیر. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ مزمل صاحب. مزمل صاحب نے بریفلی آپ کو بتایا کہ صوبہ فائنینشلی کیسے اسٹرینتھن ہوا. میں آپ کو صرف تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں گا. جب کیئر ٹیکر کی یہاں پہ حکومت تھی، کیئر ٹیکر کی تو نہیں تھی، پی ڈی ایم کی حکومت تھی. اور جس طریقے سے 1.5 سال اس صوبے کے ساتھ جو کچھ ہوا، فائنینشلی کیسے کمزور کیا گیا، اور جو فگرز وہ چھوڑ کے گئے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں بڑا اوور ویو آپ کو مزمل صاحب نے پیش کر دیا ہے. تو یہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، جو ہر اینگل سے سوچ رہی ہے، ہر اینگل سے اس سوچ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ صوبے کو فائنینشیل کیسے اسٹرینتھن کیا جائے، کیسے ڈیولپمنٹل سیکٹر کو پیسے دیے جائیں تاکہ لوگوں کی زندگی بہتر ہو.
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کی بات ہوئی تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے پاس یہ صوبہ ہمیں ملا تھا 8 فروری کے الیکشن کے بعد، اس صوبے میں صرف 15 دن کی تنخواہ تھی، اور آج الحمدللہ یہ صوبہ ایڈوانس میں 2 مہینوں کا تنخواہ دے رہی ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کام ہوا ہے، اور صوبہ فائنینشلی اسٹرینتھن ہے، اپنے پاؤں پہ کڑا ہے۔ جو پولرائزیشن ہے، جو ہمیں فنڈز نہیں مل رہے، جس طریقے کا امتیازی سلوک خیبر پختونخوا کے ساتھ ہو رہا ہے، این ایچ پی او، این ایف سی او، اس کے باوجود ہم اپنے سورسز کے استعمال کر کے اس صوبے کو اپنے پاؤں پہ ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، جب یہاں پہ اس کو انٹرم گورنمنٹ کہتے ہیں، ہم پی ڈی ایم کی حکومت کہتے ہیں اس کو، تو انہوں نے صرف 5 ارب روپے این ایچ پی کے مد میں لائے تھے، اور جبکہ ہم نے 36 ارب روپے لائے ہیں، 72 ارب 2 سال میں پچھلے سال 36 ارب کا کہہ رہا ہوں۔ مطلب پولرائزیشن بھی ہے، امتیازی سلوک بھی ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ کو دیوار کے ساتھ بھی لگایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو فگرز ہے اس میں ڈیفرنس آپ دیکھ لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ کیئر ٹیکر حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت نے صحت کارڈ کو بند کیا تھا۔ ان کی حکومت جب بھی آتی ہے، جو غریب لوگوں کے منصوبے ہوتے ہیں، جس سے غریب مستفید ہوتا ہے، جس سے غریب راحت محسوس کرتا ہے، ٹینشن فری ہوتا ہے، اس پہ یہ پہلے پاؤں رکھتے ہیں۔ تو آتے ہی انہوں نے صحت کارڈ کو بند کیا اور لائبلٹیز کو بھی چھوڑا، اور جب یہ حکومت آئی تو ہم نے صحت کارڈ کو دوبارہ بحال کیا، اور 80 ارب سے زیادہ روپے ہم صحت کارڈ پہ لگا چکے ہیں۔ اس سال 51 ارب، جو پچھلا سال گزرا ہے 41 بلین، پہلے سال میں 36 ارب، 36 ارب 125 ارب 3 سالوں میں ہم نے صحت کارڈ کے مد میں جاری کیے ہیں۔ تو یہ وہ مدینے کی ریاست کی اگزامپل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ گندم کا ایک سکینڈل آیا تھا، گندم کی بڑی بے توقیری ہوئی تھی، ٹرکس کے لائنز کھڑے ہوتے تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ وفاق سے انہوں نے گندم خریدی تھی اور اس کی پیمنٹ بھی نہیں کی تھی، وہ لائبلٹی بھی یہ چھوڑ کے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر جیسے کہ ابھی مزمل صاحب نے کہا کہ اس سال اے ڈی پی کے 40% پیمنٹس ہم ریلیز کر چکے ہیں۔ پچھلے سال جو ہماری اے ڈی پی تھی وہ 195 بلین کی تھی، اور ہم نے 240 ارب روپے خرچ کیے۔ اس سال 235 ارب کی اے ڈی پی ہے، اور انشاءاللہ اس سے زیادہ ہم خرچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اے ڈی پی کی جو کہ وفاق سے پیسے آنے ہیں، اس کا کوئی ہمیں علم نہیں ہے کہ کیا ہوگا، کتنے دیے جائیں گے، کب دیے جائیں گے، لیکن اس کے باوجود 40% اے ڈی پی جس طرح دو کوارٹر ہم ریلیز کریں گے، جیسے کہ 6 منتھس میں 40% ابھی ریلیز ہو گئے ہیں، اور یہ سیٹل اور یہ مرج 61 بلین ہے نا، 61 بلین ہم نے سیٹل ایریا کے لیے ریلیز کیے ہیں، اور 11 بلین روپیز جو ہے وہ مرج ایریا کے لیے اے آئی پی کے، جو ٹوٹل 80.7 بنتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فگرز اس لیے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کا آج مزمل صاحب کا یہاں پہ آنا، اس بات کا ہم آپ سب کے سامنے یہ چیزیں رکھنا چاہتے ہیں کہ صوبہ فائنینشلی اسٹرینتھن ہو چکا ہے، ہم اپنے پاؤں پہ کڑے ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود جو حالات، جو سیاسی حالات، جو پولرائزیشن، جو امتیازی سلوک ہے، لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے محکمہ خزانہ نے، جس طریقے سے افریدی صاحب کام کر رہے ہیں، وہ قابل تحسین ہے اور قابل تعریف ہے۔ تھینک یو سو مچ جی۔ مزمل صاحب یہ بتائیں کہ یہ سننے میں ہے کہ بعض جہاں امن امان کا مسئلہ ہے تو وہاں ممکن آپریشن کے لیے آپ لوگوں نے آئی ڈی پی کے لیے یہ صحیح ہے؟ میں نے بھی یہ بات کہیں مطلب میڈیا میں سنی تھی، اور میں حیرت مجھے ہوئی کہ آئی ڈی پی دیکھیں 2022 کے بعد سے وفاق سے ہمیں ایک پیسہ نہیں آیا۔ 17 ارب روپے کا کمٹمنٹ پر اینم کا تھا، 17 ارب روپے انہوں نے ہر سال دینے تھے۔ آپ دیکھیں بھی اگر سارے بجٹ اٹھا لیں تو اس میں 17 ارب روپے کی انٹری ڈلی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب سال ختم ہوتا ہے تو آگے صفر لکھا ہوتا ہے۔ تو 2024-25 سے ہم نے کنٹینیوسلی جو باقاخیل ہے، جہاں پہ ابھی بھی آپ کی ایک کیمپ سٹی بنی ہوئی ہے، وہ جو ہے آج بھی لوگ بیچارے بے در ہیں، ان کو ہر مہینے ہم 40 کروڑ پہ ادا کر رہے ہیں 2024 سے مسلسل۔ اور یہ پچھلے سال جب آپ کا جو آپریشن شروع ہوا جوڑ اور ان ساری جگہوں پہ جو انٹیلیجنس بیس، اس پہ جو آئی ڈی پیز، آپ ظلم یہ دیکھیں کہ وفاق نے تب بھی آئی ڈی پیز کے لیے پیسے نہیں دیے۔ ایک تو وہ پولیس کو سٹرینگتھن کرنے کے پیسے نہیں دیے انہوں نے، ہم بولتے رہے کہ آپ جب دوسروں کو دے رہے ہیں
یہ پاکستان کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں اگر کرمنل ریٹ دیکھیں آپ آج اٹھا لیں کرمنل ریٹ میں، جس میں مرڈر ہوتا ہے، جس میں ڈکیتی ہوتی ہے، جس میں سنیچنگ ہوتی ہے، جس میں بائکس ہوتی ہیں، جس میں خیبر پختونخوا کا پنجاب سے کرمنل ریکارڈز بہترین ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہماری پولیس اس کام میں بیسٹ کام کر رہی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کے اس صوبے میں جتنی بھی دہشت گردی کی بات کرتے ہیں، پچھلے سال 2.6 کروڑ لوگوں نے سیاحت کے لیے صوبہ چنا. تو امن ہے تو مطلب وہ آ رہے ہیں نا یہاں پہ، ورنہ تو کوئی بندہ گزرے بھی نہیں یہاں سے. تو ہوا یہ کہ جو ہم نے پچھلے سال تقریباً 18 ارب روپے آئی ڈی پیز کو ملا کر خرچ کیے، یہ جو سال گزرا ہے، جس میں جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ان کو راشن دیا، ان کا روزگار کے لیے جو وفاقی ذمہ داری بنتی ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی جہاں آپریشن ہو رہے ہیں اپنے مقام پہ واپس نہیں پہنچے. یہ ایلوکیشن اس مد کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ خدا نہ خاصا ہم تو نہیں اپنے لوگوں کو چھوڑ سکتے. اس کو کسی نے اٹھا کے پتہ نہیں شاید بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ وہ جو ہے شاید آپریشن کے لیے پیسے رکھتی ہیں. تو تھوڑا سا اس کو اگر بندہ سمجھ لے تو یہ اس مد میں ایک اچھی نیت پہ رکھے میں کہ خدا نخواستہ اگر ان کا پرولونگ کر جاتا ہے، ہم نے 3 مہینے کے پیسے تو دے دیے اور 6 مہینے لگ جاتے ہیں یہ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہونے میں، تو کہاں سے دیں گے؟ اگر بجٹ میں ایلوکیشن نہیں ہوگی تو پھر کہاں سے دیں گے؟ تو یہ ایک کسی نے میں یہ کہہ دوں کہ مس لیڈ کی ہے، بدگمانی کی ہے. یہ بتائیں کہ یہ بتا دیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صوبہ معاشی طور پر مضبوط ہو چکا ہے، لیکن بجٹ ہم نے خسارے کا دیا ہے. ایک دوسرا یہ آ رہا ہے کہ وفاق ہمیں پیسے نہیں دے رہا، ٹیکسز ہم نے بڑھائی نہیں ہے، تو ہم نے کس طریقے سے، کیا ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس تمام ڈیفیسٹ کو کور کیا؟ میں نے کوئی اپنے اکاؤنٹ سے پیسے تو ڈالے نہیں ہے 150 ارب روپے. یہ دیکھیں سرکاری نمبر ہیں اور آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور اگلے سال کا 180 ارب. میں نے آپ کو کیا کہا کہ ٹیکس ادا لوگ کرنا چاہتے تھے لیکن فیسیلیٹیشن نہیں تھی. ہم نے یہی محکمے جو ہیں ایکسائز جو ہے بورڈ آف ریونیو، منرلز اینڈ مائن نے بھی ماشاءاللہ کوئی میرے خیال سے 14 ارب کچھ پلس جمع کیے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ صرف ہم نے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کی ہے، تھوڑا سا پروسیس کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، لوگوں کو سہولت دے دی ہے. اگر آپ دبئی بیٹھے ہیں، آپ کے پاس عام کا لائسنس ہے یا ڈرائیونگ لائسنس ہے، اب آپ آن لائن اس کو جو ہے اس کی فیس پے کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو ایجوکیشن پہ بھی لے کے جا رہے ہیں. 2 چیزیں تھی، P2G یعنی پرسن ٹو گورنمنٹ، اگر پرسن نے کوئی گورنمنٹ کو پیسے دینے اس کو بھی ہم نے ڈیجیٹل کر دیا ہے. اور G2P یعنی گورنمنٹ نے اگر پرسن کو دینے ہیں، جیسے کوئی بھی سہولت دینی ہے، جیسے صحت کارڈ، یہ جو رمضان پیکیج ہے، یہ سارا کا سارا ہم نے جو ہے ڈیجیٹل کرنا شروع کر دیا. دوسری بات یہ جو خسارے کا بجٹ ہے، اس بجٹ میں چیف منسٹر صاحب نے تقریر میں بھی بولا تھا کہ 47 سے 48 ارب روپے ایسا کچھ خسارے کا ہمارا بجٹ ہے. وہ ہم اپنے جو ہمارے پاس سیونگز ہیں ہم اس سے فنڈ کریں گے، قرض نہیں لیں گے. ہم نے ماشاءاللہ یہ جو 2 سالوں میں جو 200 اس وقت آپ کے ڈیٹ فنڈ میں جو قرض اتارنے کا فنڈ ہے، ادھر بار بار یہ خبر چلتی ہے کہ جی خیبر پختونخوا کا قرض اتنا ہو گیا. ہم نے جو قرض اتارنے کا فنڈ ہے اس کی بھی خبر بنائیں کہ 210 ارب روپے اس میں اس وقت پڑے ہیں، 210 ارب روپے. اور اس سے ہم جو اب اگر صرف اس سال 10% کے حساب سے 21 ارب تو اسی کا پروفٹ آ جائے گا، اسی کی آمدنی آ جائے گی. اگلے سال ہم نے اس میں مزید تقریباً 50 ارب روپے ڈالنے کا پروگرام ڈالا ہوا ہے. تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے معاشی طور پہ اپنے آپ کو شارٹ ٹرم میں سٹیبل کر دیا ہے کہ ہمیں یہ بجٹ خسارے کے لیے قرض نہیں لینا پڑے گا. ہمارے پاس خود اتنی رقم جمع ہو گئی ہے، یہ ان کے پروفٹس اتنے آ جائیں گے کہ ہم اس کو خود جو ہے انٹرنلی فائنینس کر دیں گے. لیکن کوشش ابھی بھی یہی ہوگی. دیکھیں آپ داد دیں آپ کے ہم نے جو ہے کچھ چیزوں میں جو ہے نا ان بیچاروں کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دے دیا کرے، میری تو خیر ہے. دیکھیں ابھی تک آسٹیریٹی جو کووڈ کے بعد کی اس کو کنٹینیو اس بجٹ کی بھی پالیسی میں حصہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کی ہماری کابینہ کا ایک بندے نے انٹرنیشنل سفر نہیں کیا، ایک بندے نے. باقی دوسری کابینہ کو اٹھا لیں. شفیع جان صاحب 2 سال سے ہیں، آپ کہیں گئے ہیں باہر ابھی تک؟ ٹھیک ہے نا. پاسپورٹ پہ تو ان کو رگڑ دیا ٹھیک ہے، لیکن ابھی تک نہیں گئے، ٹھیک ہے نا. ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، ضرورت ہے. میں نے بولا تھا چیف منسٹر صاحب کو اس دفعہ ایک ہیلی کاپٹر ڈال دیتے ہیں. انہوں نے کہا یار ابھی نہیں. میں نے کہا یہ ڈالنے ریسکیو کے لیے بھی یوز ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے. میں نے کہا اگلے جہاز لے رہے ہیں 11 ارب کے، تو یہ تو ضرورت ہے. آپ کا ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے. واحد صوبہ ہے جس کا ایک ہیلی کاپٹر ہے، وہ بھی پتہ نہیں کون سے ماڈل کا ہے. پنجاب کے پاس 4 ہیلی کاپٹر، 2 جہاز. سندھ کے پاس 2 جہاز. بلوچستان کے چیف منسٹر کے پاس بھی جہاز ہے،
ٹھیک ہے نا. آپ کا وزیر اعلیٰ جو ہیں, دونوں وزیر اعلیٰ جو علی امین صاحب, اسلام آباد سے آگے نہیں گئے کبھی. ٹھیک ہے نا, ایک آدھ دفعہ کراچی گئے ہیں فلائی جنہ میں بیٹھ کے یہ لوگ. ٹھیک ہے, تو بعض چیزوں میں آپ ان کی یہاں پہ بھی قربانی دیکھیں. اور جو یہ ان کا بھی ساروں کا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ بھی وزیر ہیں, ان کو بھی اب نئی گاڑیاں مل جائیں, گاڑیوں پہ پابندی, اس پہ پابندی. تو کوشش ابھی بھی کفایت شعاری کی اپنی جگہ ہے اور یہ کنٹینیو رہے گی. اور جب عمران خان صاحب جس دن انشاءاللہ تعالی جلد آئیں گے واپس, پھر ان کے سامنے کیس رکھیں گے, ساری چیزوں کا ان سے اجازت لیں گے. وسائل آ گئے ہوئے یہ کام کرنے کے لیے, بائی دا وے. اس کے لیے قرض نہیں لینا پڑے گا, وسائل آ گئے ہوئے. لیکن ابھی بھی ہمت زیادہ سی بھی کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے حساب برابر کر دیتے ہیں فوراً. اور اچھی چیز ہے, دیکھیں اس کو بھی آپ اپریشیٹ کریں. اسمبلی میں شفیع جہاں صاحب نے یوں کھڑے ہو کے تو نہیں بولا نا, ہاں بھائی لیا ہے, نہیں بولا نا. صفائیاں دیتے رہے بیٹھ کے کہ جی یوں ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, کابینہ میں یہ ہوا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو عزت دیجیے نا, یہ کیا کیا ہے. تو آگے بھی غلطیاں ہوتی رہیں گی اور آپ ہمیں کریکٹ کریں گے, ہم کریکٹ ہوتے رہیں انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. استحکام ہے, اس کی ثمرات عوام تک کب پہنچے ہیں؟ مطلب عوام کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. مہنگائی کے لیے کیا کوئی 2-3 بڑے فیصلے. اور ایک بات, یہ پنجاب پہ جو ہمارا گندم کا انحصار ہے تو یہ کب اور کیسے ختم ہو, اس کے لیے کوئی پلاننگ ہے صوبائی حکومت کی؟ دیکھیں آپ کے پاس 15 لاکھ ٹن کی پیداوار ہے, 60 لاکھ ٹن کی آپ کی کھپت ہے. 38 لاکھ کم. ٹھیک ہے نا, 40 لاکھ کے قریب. 38 اب جو ہے آپ کو اس کے لیے جو ہے زراعت بڑھانی ہے. زراعت کے لیے پانی چاہیے, پانی تو ہے لیکن پانی کے لیے آپ کو جو ہے جو لفٹ کے نام یہ وفاق بنا کے نہیں دیتی. اب ہم اس کو جو ہے اپنی طور پہ تو چھوٹے چھوٹے ڈیمز یہ چیزیں بنا رہے ہیں. تو یہاں پہ خود کفالت ہونے میں تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ ہو جائے گی. رہا سوال مہنگائی کا, صوبائی حکومت کا کام یہ ہے کہ منافع خوری کو نہ کرنے دیا جائے. اس پہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو سول ایڈمنسٹریشن ہے کافی ایکٹیو رہتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ نے بھی اب شروع کر دیا ہے. اگر ٹیکس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے تو وفاق ٹیکس لگا رہی ہے. اگر جو ہے شارٹیج ملک میں ہو رہی ہے جو نیشنل فوڈ پالیسی کی وجہ سے, تو ہم صرف جو ہے اس چیز کو ایڈمنسٹریٹولی جو ہے پرائس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. باقی اگر کوئی وفاقی حکومت یا عالمی منڈی میں اس کی جو ہے چیزیں بڑھ جائیں تو اس کا قصور. لیکن آپ ہمارے اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے, ہم نے اس بجٹ میں نا عوام کے لیے ابھی پہلی دفعہ اسٹوڈنٹ لون متعارف کرا دیا ہے کہ اب جو بچہ جو سرکاری یونیورسٹی میں جائے گا, اگر اس کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہو, اسٹوڈنٹ لون لے آ کے. وہ 2 ارب روپے اس کا رکھا ہے ہم نے. 2 ارب ہے 1 ارب ہے 2 بلین. اور وہ اگر 10% کے حساب سے تو 20 ارب تک کا وہ قرض. ابھی میں نے ان کو بول دیا ہے کہ ہم اس میں میٹنگ شروع کر کے جلدی احساس ماں لے آئے ہیں کہ جیسے ہی ماں کے پاس بچہ پیدا ہوگا ایک سکور میں فوری طور پہ 20,000 روپے کیش اس کو اسپتال میں علاج تو ویسے ہی فری ہے وہ دیا جائے گا. بائکس اینڈ 3 ویلرز کے لیے بھی ہم نے 2 بلین کی رکھی ہے, 2.5 کی رکھی ہے, 2 بلین کی رکھی ہے. اسی طریقے سے 20 ارب تک کا وہ بھی مطلب جو ہے بائکس اور 2 ویلرز اور 3 ویلرز, اس کی بھی ابھی ہم میٹنگ کر کے کر دیں گے. ہم نے یہ والی انٹرونشن ایسی رکھی ہے کہ ماں باپ کو جو ہے جیسے دوائی کا اس کا بوجھ کم ہو جائے, تعلیم کا بوجھ کم ہو جائے. سواری اس وقت جو ہے سب سے زیادہ لوگوں کے لیے مصیبت بن گئی ہوئی پیٹرول اس کی وجہ سے, تو اس کے لیے تو یہ چیزیں آپ اگر آپ دیکھیں کرنٹ سائٹ پہ ہم نے اس طرح کی انٹرونشنز. کل مجھے انہوں نے بتایا کہ اس کا اوورآل امپیکٹ 48 ارب روپے کا یہ جو ہم نے جو رکھی ہیں اگر اس کو ایگزیکیوٹ کر دیں تو وہ عوام تک براہ راست پہنچے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ ہم سب سے منفرد نظر آئیں گے. جب مشکل وقت آیا تو شفیع جان صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے تمام مزاحمت اپنے اوپر لی, جتنی تنقید تھی انہی پر کی اور ان کی ٹیم پر تھی. لیکن جب الاؤنسز کی بات آئی تو ان کا محکمہ آپ سے رہ گیا. تمام محکموں کو آپ نے الاؤنس دے دیے, 120% الاؤنس رننگ پر آپ نے پلاننگ کیڈر کو دے دیا, لیکن فخر رہ گیا. ساتھ ہی آپ کا ریسکیو ڈپارٹمنٹ بھی رہ گیا. تو جہاں اتنی برسات ہو رہی تھی تو یہ 2 محکمے آپ سے کیسے رہ گئے؟ سر ریسکیو ڈپارٹمنٹ کا اگر آپ لاسٹ ایئر دیکھیں تو ہم نے ان کا الاؤنس میں بہت بڑی جمپ ڈالی. ایک سال میں تو میں الاؤنسز میں سب کی جمپیں نہیں ڈال سکتا. صرف لاسٹ ایئر کا ریسکیو کا آپ اٹھا لیں تو ریسکیو آفٹر پولیس واز دا سیکنڈ بگیسٹ الاؤنس کا ہمارا ہیڈ بنا تھا. انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا ایک جو مسئلہ تھا, انفارمیشن والوں نے آپ کو شکایت تو کر دی لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وے فارورڈ بھی طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ تاریخی ہم نے الاؤنسز چینج کیے, تاریخی, اور جو مطلب ہو سکتا ہے اس کو ہم نے اپنے طریقے سے کیے. یہ بھی ان کی بھی شکایت پوری کر دیں گے. ایک اور ڈپارٹمنٹ بھی گھوم رہا ہے اس کے علاوہ, پروٹوکول والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نہیں ہوا, تو وہ ہم ساروں کو دیکھ رہے ہیں لیکن 1 بائی 1 کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈی آر اے میں صرف ایک بات ڈی آر اے کی بات بتا دیتا ہوں آپ کو. واحد صوبہ تھا جس نے پچھلے سال 15% ڈی آر اے دیا. جب میں نے اس وقت بولا تھا ان کو کہ
آپ کو اور کوئی صوبہ نہیں دے گا. پورے پاکستان میں زور لگا لیا انہوں نے, نہیں ملا ان کو ڈی آر اے. واحد صوبہ ہے پچھلے سال ہم نے ڈی آر اے دیا 15% کا. اس سال بھی یہ میرے پاس آئے جب میں نے کہا کہ دیکھیں ہم آپ کے 4 الاؤنسز دے رہے ہیں. ایک کنوینس الاؤنس 50% سے بڑھا رہے ہیں 2022 کا, 2025 کا یہ کر رہے ہیں, ڈسیبلٹی الاؤنس کر رہے ہیں اور تنخواہ الگ بڑھا رہے ہیں. اگر کوئی صوبہ کر دے تو پھر آپ ہمارے پاس آ جائے گا. ہمارے پاس وسائل کوئی پنجاب اور سندھ سے زیادہ تو نہیں ہے نا, اور ہماری تو امپلائی اسٹرینتھ بھی جو ہے, اگر ریشو آپ دیکھ لیں, ہمارا امپلائی ٹو پاپولیشن ریشو ورسز ادر پروونس آپ دیکھ لیں, ایکسٹریملی ہمارا ہائی ہے. اس کے باوجود تو یہ چیزیں مجھے احساس ہے, اور یہ آپ کمپیئر کریں 2024 کو 2026 سے, ہر ایک کی, جس کو اگر الاؤنس کم بھی ملا زیادہ ملا, آج اس کی پرسنٹیج کیا چینج ہے, تنخواہ کتنی بڑی, اس کے علاوہ الاؤنس سے کیا. تو آگے بھی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. صاحب یہ بتائیں کہ ملکن ڈویژن فاٹا اور پاٹا میں 1 جولائی سے جو ہے وہ ٹیکسز امپلیمنٹ ہو چکے ہیں. صوبائی گورنمنٹ جو ہے ایک طرف پروٹیسٹ کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے, اور دوسری طرف جو ہے صوبائی گورنمنٹ کیپرا کے تھرو وہاں سے ٹیکسز جو ہے وہ کلیکٹ کر رہی ہے. تو فرق کیا ہے اس میں؟ سر 2 چیزیں. پہلی بات تو یہ کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ فاٹا اور پاٹا والے ٹیکس نہیں دے رہے؟ میرے حساب سے تو دے رہے. کیسے دے رہے؟ پیٹرول یہ جو لیوی ہے اس میں جو کسٹم ڈیوٹی ہے, پیٹرول کا ریٹ جو کراچی سے نکلتا ہے اسی ریٹ پہ ملتا ہے نا بالاکنڈ میں بھی, پشاور میں بھی ریٹ یہی ہے, لاہور میں بھی یہی ہے. تو وہاں آپ سارا ٹیکس دے رہے ہیں. بجلی کا بل جو میرے خیال سے پیسکو کا آتا ہوگا, جو ہمارے ادھر پشاور میں بل آتا ہوگا, اور جو بالاکنڈ میں آتا ہوگا, جو سیلز ٹیکس ریلز ٹیکس, وہ سارے آتے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, نمبر 1. نمبر 2, اب وفاق نے جو ان کا ہیڈ ہے سیلز ٹیکس, جو وہاں پہ جو انہوں نے ایگزیمپٹ کیا ہوا تھا, خاص طور پہ 2-3 جو وہاں پہ انڈسٹریز ہیں گھی کی اور سٹیل کی, اس پہ انہوں نے کوئی سیلز ٹیکس کی جو ہے شرح کو میرے خیال سے 10% پہلے کیا تھا, 12% کیا ہے, اور انکم ٹیکس شاید 5% لگایا. اب آپ نے ہماری کیپرا کی بات کی ہے. سر کیپرا وہاں پہ صرف اگر ٹیکس لے رہا ہے نا کسی سے, تو انٹرنیشنل چین سے لے رہا ہے. KFC کا مالک امریکہ میں بابا بیٹھا ہوا ہے, جس کی شکل بھی بنی ہوئی ہے نا, تو وہ اس سے ہم اس کا جو ہے نا وہ سیلز بنا, تو اس کو میں امیر کروں گا. ٹھیک ہے نا. شاید میں سرینا ہوٹل سے لے رہا ہوں, وہاں پہ کوئی مقامی جو لوکل ہوٹل ہے کسی سے ایک ٹیکس نہیں لے رہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیں کہ اگر وہاں پہ میونسپل سروس جاری ہے, مثال کے طور پہ وہاں پہ پانی کی لائن جاری ہے, کچرے کی صفائی, میونسپل تو ٹیکس نہیں ہوتا نا, میونسپل تو سروس کے تو پیسے دینے چاہیے نا, تو وہ بھی میرے خیال سے شاید وہاں پہ کلیکشن نہیں ہے. کل ہماری بات ہو رہی تھی آپس میں, ہم بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا نہیں شاید وہ TMA کلیکٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ہم کیپرا کوئی کسی ہوٹل والے سے ٹیکس نہیں لے رہے, ایکسائز والے کسی سے ٹیکس نہیں لے رہے, گاڑی کا وہاں ٹوکن ٹیکس نہیں ہوتا جمع. باقی آپ سارے اپنی بائک کے گاڑیوں کے ٹوکن ٹیکس جمع کراتے ہوں گے نا یہاں پہ ایکسائز والوں. ٹھیک ہے نا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں ڈرائیونگ لائسنس کی فیس ہے کہ نہیں ہے وہ, لیکن وہ ٹیکس نہیں ہوتا, وہ فیس ہوتی ہے. اگر ڈرائیونگ لائسنس, آرمس کی بھی لائسنس کی فیس ہوتی ہے, وہ ٹیکس نہیں ہوتا. اگر وہ وہاں سے کوئی آرمس کا لائسنس بناتا ہے تو وہ تو ٹیکس نہیں ہے, وہ تو وہ ہے. تو یہ بھی ابھی میں سن رہا تھا کہ جی صوبائی حکومت وہاں سے کوئی ٹیکس لے رہی ہے. صوبائی حکومت میرے حساب سے کوئی ٹیکس نہیں لے رہی. جو میں نے بتا دیا کہ KFC ہے یا کوئی میکڈونلڈز ہے یا کوئی سرینا ٹائپ کا 1-2 ہوٹلز ہیں, اس کے علاوہ اس میں بھی سیاحت کے لیے باہر سے لوگ آتے ہیں, وہاں پہ ٹھہرتے ہیں, اور وہ جو ہے اپنا سیلز ٹیکس دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم کسی سے نہیں لے رہے, ورنہ آپ کے سامنے آ چکی ہوتی بہت ساری تجارت. جی ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے بجٹ کو بھی دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, لیکن ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی اکاؤنٹ ہے جو پوسٹان والا ہے, اس میں 40 ارب کی جو ہے نا بےقاعدگی ہو رہی ہے. اسی طرح کی بےقاعدگیاں ہو رہی ہیں. آپ ایک طرف بجٹ تو بڑھا رہے ہیں کہ دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں آپ کے اپنے صوبے میں اتنی زیادہ بےقاعدگیاں ہو رہی ہیں, تو حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے؟ کیونکہ 40 ارب کی اگر صرف ایک اکاؤنٹ میں ہو رہی ہے, ہمیں اس وقت یہ بتایا گیا کہ ابھی بہت سے اور اکاؤنٹس بھی ہیں جس میں بہت سارے اور مسائل بھی چل رہے ہیں. اس کے چلتے اب ہیلتھ کی بات کریں, ہیلتھ کا آپ نے بجٹ بہت بڑھا دیا, لیکن ہیلتھ کی آئے روز جو ہے کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ رہی ہے, کچھ نہ کچھ آ رہی ہے سامنے. تو یہ تھوڑا سا اس پہ بھی کرے نا کہ آپ کے پیسے اس پہ بھی بچت ہو جائے آپ لوگوں کو. نہیں, ابھی تم نے بچت کر کے ادھر تک تو لے آئے انشاءاللہ, یہ بھی سارے ریڈار میں ہے. دوسری بات کوہستان والی, آپ تھوڑا سا اس کو سمجھیں. پہلے تو اس کوہستان والی کا رخ کر دیا تھا میرے پہ, 2016 سے 2024 تک کی وہ کرپشن میرے پہنچنے سے پہلے وہ میرے پہ ڈال دیا تھا, رخ کر دیا تھا.
آپ کی اطلاع ساروں کے لیے عرض ہے کہ 6 ارب روپے جو ہے ہمیں اس کی پہلی رقم بھی آ چکی ہے. یہ پاکستان کا واحد نیب کا مقدمہ ہے جس کی ریکوری ہو کے صوبائی حکومت کو اس کے پیسے بھی آنا شروع ہو گئے. دوسری طرف 5300 ارب کی ایک جو کرپشن جس کا نعرہ لگا ہوا ہے وہاں سے مجھے بتا دیں کتنی ریکوری ہوئی ہے. نمبر 1. دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو لیکیجز ہو رہے ہیں اس کا صرف ایک ہی حل ہے اور وہ حل ہے اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. جتنی ڈیجیٹلائزیشن ہوگی, جتنی جو ہے سسٹم کے تھرو بجٹنگ ہوگی, اتنی زیادہ کم سے کم کمزوری ہوگی. اگزامپل آپ کے سامنے ہے, 40% میں نے ریلیز کر دیا, 80 ارب روپے ریلیز کر دیا. 80 کروڑ روپے ریلیز پہلے ہوتے تھے تو جو ہے نا پتہ نہیں کتنے اس میں بیچ میں جو ہے نا ہاتھ آ جاتے تھے. 80 ارب روپے ریلیز ہو گئے, ایک ساتھ ہو گئے, سسٹم نے ایک بٹن پہ کر دیا. یہی چیز ہم جو ہے اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے. آخری کوشچن یہ کہ آپ پہلا اور آخری آپ ہے. ملکان ڈویژن میں جو ٹیکس نافذ ہوئے یا جم ازدار اس میں خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ ملے گا؟ دیکھیں اگر وہ سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کا ہے تو ہمارا 14.62% ہے, ٹھیک ہے نا, جو ڈویزیبل پول کا ہے. باقی یہ کہ چیف منسٹر کا آپ نے اگر لیٹر دیکھا ہو تو بہت سخت لیٹر ہے اور اس پہ ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے. اور اس میں اس ٹیم کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ وہاں پہ وفاقی حکومت کے نمائندے امیر مقام صاحب ہیں. ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ لوکل سٹیک ہولڈرز کو انہوں نے انگیج کرنا ہے, صوبائی حکومت کو کرنا ہے, اور ساتھ ان کے تھے دوسرے رانا ثناء اللہ خان صاحب. تو میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ہے تھوڑا سا امیر مقام صاحب کی طرف جو ہے تھوڑا سے جو ہے تلواریں نکالیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ آپ تو ادھر لیڈر بنے ہوئے تھے اور ابھی آج کشمیر کے الیکشن کے لیے گھومے ہیں, تو یہ ادھر جو ہے مسئلہ اس کو کون حل کرے گا؟ ہمارے ڈویزیبل پول کا 14.62%, جتنا حکومت کلیکٹ کرتی ہے پورے پاکستان سے, اس کا چاہے کراچی سے بھی کرتی ہے, چاہے پنجاب سے بھی کرتی ہے, چاہے کے پی سے بھی کرتی ہے, جتنا بھی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کا 57.5% کا 14.62% صوبے کو آتا ہے. ٹھیک ہے جی, بہت تھینک یو.